السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ مفتی سلمان رضا ازہری کا بیان ہے اور اس میں جانے کے حضور کی شان و مرتبہ۔ تو بہت ہی پیارا بیان ہے، ویڈیو اسکپ نہ کرنا، ویڈیو پوری دیکھنا۔ تو ٹھیک ہے، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کہ ایک بار سر جوڑ کر بیٹھ گئے مکہ والے بڑے بڑے سیٹ لوگ، پریشان ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چیلنج کر رہے ہیں اور ہم جواب نہیں دے پا رہے۔ یمن سے، شام سے جو شاعر لوگ آتے تھے حج کے موقع پر، سب کو جمع کیا، خوب پیسے دیا ہوں، کہا کہ یہ قرآن کا کچھ بدل لے کے آؤ، قرآن کا کچھ بدل تم بھی بنا کر کے لاؤ۔ وہ بہت پیسے لے کر کے گئے، ایک سال تک یہ شاعر لوگ پورے پیسے کھائے، اگلے سال آئے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ کہا ٹائم نکل گیا، ہاں ایسی ہی فکس کر کے کئی شاعر آج بھی جلسے میں نہیں آتے، مکہ کے اس میلے میں نہیں آ سکے، لا نہیں سکے۔ اور پھر اس کے بعد مکہ والے سیٹھوں نے پھر پیسے دیے، ان شاعروں نے کہا اور پیسے تھوڑے سے دے دو، اگلے سال ہم کچھ نہ کچھ کر کے لائیں گے۔ دوسرے سال، ایک سال گزرنے کے بعد وہ شاعر لوگ آئے، ایک سورہ بنا کر لائے، ایک سورہ تو بن گئی ان کے ہاتھ سے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، جو قرآن کی سورہ ہے اس کے وزن پر وہ بنا کر کے لائے۔ کیا لائے؟ الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل۔ القارعہ ملقارعہ کا مطلب سمجھتے ہو میرے عزیزو؟ قیامت کے متعلق آیات آئے، چنگھاڑنے والی، دہلا دینے والی، تم کیا سمجھو کہ وہ قیامت کیسے آنے والی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور یہ بدلے میں جو شاعر بنا کر کے لائے، الفیل ملفیل، ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی کیسا ہوتا ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، یہ پورا بنا کر کے لائے اور خود ہی ہنسنے بھی لگ گئے۔ سارے لوگ بیٹھ کے ہنسنے لگے، یہ کیا بن گیا؟ ارے 1400 سال بعد آج یہ لوگ ہنس رہے ہیں اس بات پر۔ تو عرب کا مزاج رکھنے والے کتنا ہنسے ہوں گے اس پر۔ خیر، ان شاعروں کو کہا کہ یہ سب تم پیسوں کی بربادی کر لائے اور کچھ بھی نہیں لائے۔ انہوں نے کہا ایک سال اور پیسے دے دو، ایک سال اور دے دو، اگلے سال آئیں گے پھر پکا بنا کے لائیں گے۔ لگتا ہے اسی زمانے سے شاعروں کو پیسہ لینے کا مزاج رہا ہے، بہت پہلے سے۔ لیکن بہت سارے الحمدللہ ہمارے مداحان رسول ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ اخلاص سے بھی پڑھتے ہیں، اخلاص سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی میں مذمت کروں گا، میں اپنی زبان سے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ جو نعت پیسے کے لیے پڑھتا ہے وہ پڑھنے والا بھی حرام کام کر رہا ہے اور دینے والی بھی حرام کام کر رہا ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ یہ پیسوں میں بیچنے کی چیز ہے؟ ارے کوئی شاعر اگر اپنے پیسوں سے اپنے آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے کی قیمت لگاتا ہے، کیا وہ رات کی قیمت لگا رہا ہے؟ محبت مصطفیٰ بیچنے کی چیز ہے میرے عزیزو، یہ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مزاج اگر یہاں پر اس طرح کا بنایا گیا تو اس کو بھی بدلیں۔ حرام کام سے ہمارے جلسوں میں کوئی برکت نہیں آنے والی ہے۔ ہاں، ان لوگوں کو بڑی دور سے بلا کر اب ظاہر سی بات ہے اب یہاں سے تکلیف شروع ہو جائے گی، یہ بات آ گئی اس کے لیے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مزاج بدلنے کے لیے جن لوگوں نے ہزاروں پیسے اڑائے ہیں، تم اپنے مسجد کے امام کو تو کتنا یتیم رکھتے ہو، ایک جلسے میں اسے سال بھر کا نواز کر کے، ارے اسی امام صاحب کو کھڑا کر دیتے، آواز کچھ نہ ہو، دل سے اگر وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھ لے، ہو سکتا ہے کہ میرے آقا اسی نعت کو پسند فرما لے اور تمہارے خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے۔ میں نے پڑھا ایک خاتون کے متعلق، مسجد نبوی شریف میں بہت ساری عورتیں جب سلام کے لیے جاتی تھیں، وہ کتابیں لے کر کے کھڑی ہوتی ہیں نا، اس میں سب القاب کے ساتھ سلام لکھا ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یا راحت للعاشقین یا مراد المشتاقین۔ ایک دیہاتی بڑھیا گئی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ دیکھ کر گھبرا گئی، کتنے بڑے بڑے سلام حضور کو کر رہی ہیں، سب پڑھی لکھی عورتیں، عالمائیں ہیں، مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ اسے دکھ ہوا پہلی مرتبہ کہ پڑھی لکھی ہوتی تو اچھا سا کوئی سلام کرتی نبی کو، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ دل درد کے ساتھ اس نے کہا مجھے صرف اتنا ہی آتا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ کہہ کر کے روتی روتی چلی گئی۔ اس خاتون نے کہا جب وہ رات کو گئی تو خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور فرمایا آج ہزاروں لوگوں نے سلام کیا مگر اے خاتون تیرا سلام مجھے سب سے اچھا لگا،
जो दिल से बात निकलती है मेरे मुस्तफा उसे कबूल कर। नातों का मिजाज ये नहीं है कि पैसे लुटा दिए जाएं, वही नात है। नात वही है जो मेरे मुस्तफा से तुम्हें करीब करे, हुजूर की मोहब्बत में तुम्हें फना करे। बहरहाल बात मैं कह रहा था, वो शायर तीसरे साल आए, आकर के उन्होंने अब सूरह नहीं बनाई, 4 लफ्ज ढूंढ के लाए। कहा कि कुरान में 4 लफ्ज ऐसे आए जिसको अरब लोग इस्तेमाल नहीं करते, अरबों की जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं, फसाहत और बलागत से घिरे हुए लफ्ज हैं ये, और ये कुरान में आए हुए हैं, ये कुरान का ऐब है। तो शायरों की ये बात को सुनकर सेठों ने कहा ये भी बड़ी बात है, लाओ जितना लाओ। बना के तो नहीं ला सके, 4 चीजें उसमें से तुमने ऐसे लाए। ये जैसे 26 आयतें लेकर बैठा है, वो 4 लेकर के आए थे। क्या क्या चीजें थी, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, मैं आपके ज़हन नशीन करता हूं। उनसे पूछा गया तो उन शायरों ने कहा इसमें एक लफ्ज आया है कि कुरान में जो 4 लफ्ज आए, हुजुआ का लफ्ज आया। हुजुआ, हुजुआ मजाक को कहते हैं, और अरब लोग इस्तेहजा का लफ्ज इस्तेमाल करते, हुजुआ नहीं कहते, और कुरान पाक में हुजुआ है। दूसरा लफ्ज है कुब्बार, आया है कुरान में। अरब लोग कुब्बार नहीं कहते, कबीर कहते हैं, यानी बड़ी उम्र वाले को कबीर कहते हैं, और कुरान कुब्बार कह रहा है, इन्नहु कुब्बार। तो ये 2 लफ्ज। तीसरा है लशैउन, यह अलग अंदाज से इस्तेमाल हुआ है अरब में, लिशैइन होना चाहिए, लशैअन होना चाहिए, ये लशैउन है। और चौथा लफ्ज है उजाब। अरबी में अरब लोग अजीब कहते हैं, उजाब नहीं बोलते, और कुरान में उजाब आया। अजीब चीज को अजीब कहा जाता है, लेकिन कुरान में उजाब कहा गया है, लशैउन उजाब। 4 लफ्ज समझ में आ रहा है। हुजुआ मजाक को, कुब्बार बड़ी उम्र वाले को, और लशैउन उजाब, ये 4 लफ्ज वो ढूंढ करके लाए। कहा कि ये घिरे हुए लफ्ज हैं फसाहत से, बलागत से, अरब लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो सब खुश हो गए, चलो यही लेकर के मोहम्मद के पास पहुंचते। आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा आपने जो चैलेंज किया था वो हम जवाब लेकर के आए। कुरान तुम्हारा गैर फसी है, गैर बलीग है, इसमें 4 लफ्ज ऐसे आए हैं जो फसाद से गिरे हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ हमारे और तुम्हारे दरमियान किसी एक फैसल को ले आओ, फैसला करना, तुम अपनी मर्जी से ले आओ। किसी ऐसे बड़े अरबी को ले आओ जो अरबी जुबान पर महारत रखता है, जिस पर तुम्हारा यकीन है। वो गए और बहुत तलाश किया कि कौन है साहब ऐसा जिसको सबसे ज्यादा अरबी पर कमाल महारत है। एक 97 बरस का बूढ़ा, 97 ईयर्स का, पहाड़ के ऊपर रहता था वो अपनी जुबान की हिफाजत के लिए। वो शहर में भी नहीं आता था कि जुबान मिक्स हो जाएगी, मेरी फसाहत और बलागत खत्म हो जाएगी। वो पहाड़ पे रहता था। ये सब मक्का के जाहिल, ये सेठ, शायर सब पहुंचे वहां पर। कहा एक फैसला करना है, आपको तशरीफ लाना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उस बूढ़े को ले आए, कहां से, पहाड़ से उतार करके उसको ले आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो फैसल बन करके आया, हकम बन करके आए फैसला करने के लिए। 4 लफ्ज फसी हैं, गैर बलीग हैं। अब आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला पेश आया, तवज्जो चाहता हूं। वो जैसे आया, हुजूर बैठे हुए थे, वो आया, अरबों का रिवाज था आने वाले के लिए खड़े होते थे, मेरे आका खड़े नहीं हुए। वो आकर के, अरे 97 ईयर्स का बूढ़ा है, 97 बरस का, आकर के बगल में जैसे बैठा, हुजूर खड़े हो गए। मेरे आका खड़े हुए तो वो भी घबरा के खड़ा हो गया। फिर हुजूर बैठ गए, फिर वो सामने बैठने लगा तो हुजूर ने उसको वहां से उठाया, यहां बिठाया, कहा इधर बैठी। इधर बैठा तो थोड़ी देर के बाद हुजूर ने कहा यहां नहीं, यहां बैठी। 97 बरस के बूढ़े को उठक बैठक कराया जाए तो हड्डियां बोलने लगेंगी, कमर की हड्डी, पिंडलियां सब। वो 4-5 मरतबा उसको इधर बिठाया, उधर बिठाया, झल्ला गया, सटिया गया। गुस्से में आकर के उसने कहा, या मोहम्मद अतत्तखिदुनी हुज़ुवा, अतत्तखिदुनी हुज़ुवा व इन्नी शैखुन कुब्बार व हाज़ा मिनकुम लशैउन उजाब। ये पूरा लफ्ज है। उसने क्या कहा गुस्से में, तवज्जो, अतत्तखिदुनी हुज़ुवा, ऐ मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, व इन्नी शैखुन कुब्बार, मैं बड़ी उम्र वाला आदमी हूं।
وَهَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور یہ تو آپ کے جیسے لوگوں سے بڑی عجیب بات ہے۔ اس نے ایک جملے میں وہ چاروں لفظ استعمال کیے جو یہ لوگ عیب کے لیے نکال کے لائے تھے۔ وہ فیصلہ کرنے آیا ہوا تھا، فیصلہ کرنے آیا ہوا تھا، اسی کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، میاں کس کو لایا ہو؟ قرآن میں 4 لفظ غیر فصیح ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے اس کو لائے ہو، اور یہ بوڑھا آدمی خود ہی وہ لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے۔ میرا مولا جب جس سے چاہے اپنے قرآن کا جواب دے گا، اپنے نبی پاک کی حرمت کا جواب دے گا۔ بہرحال میرے عزیزوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان رافضی کتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ در حقیقت پہلے سے یہودیوں کے پٹھو رہے، آج بھی ہیں۔ ان کے تیاگی بننے سے، ان کے سنگی بننے سے اسلام پر کچھ فرق نہیں آئے گا۔ تیرے جیسے اور 1000 کیڑے نکل جائیں، اسلام پاک ہی ہوگا، اسلام پاک ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شخص تیاگی بن گیا، مندر میں چلا گیا؟ میرے عزیز، اس کا انجام تو وہی ہونا ہی تھا۔ اسے جل کر مرنا اگر پسند تھا تو چلا گیا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ کا بڑا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کے نام پر، انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کے نام پر جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوستو سنا آپ نے مفتی سلمان رضا اظہری کا کتنا پیارا بیان تھا۔ ہاں دوستو، جس نے بھی حضور کو چیلنج کیا، قرآن شریف کو چیلنج کیا یا اللہ کو چیلنج کیا، تو دوستو سنا آپ نے اس کو اللہ رب العزت نے کیسے رسوا و جلیل کیا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔